الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم. کل رات تقریباً 1.25 پارے کی تلاوت ہوئی اور 5 پارے مکمل ہوئے. کل رات کی تراویح میں سورۃ النساء شروع ہوا. اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اس سورت کی شروع کی جو آیت ہے وہ اکثر نکاح کے موقعوں پر پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو نبھایا جائے, اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے. اس لیے کہ خاندان کے ساتھ خاندان کے افراد کو لے کر چلنا اور ان کو صلہ رحمی کرنا, ان کی غلطیوں کو معاف کرنا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر اس عنوان پر اگر کہا جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا احکامات بیان فرمائے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن صلہ رحمی پکارے گی, الا من وصلنی وصلہ اللہ, الا من قطعنی قطعہ اللہ. صلہ رحمی یہ کہے گی یا اللہ جس نے رشتوں کو جوڑا ہے تو اپنی رحمت سے جوڑ لے, یا اللہ جس نے اپنے رشتوں کو توڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے. تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو نبھانے کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے, یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے. یتیم کے پاس اگر اس کی وراثت میں کچھ حصہ ہے, پیسے ہیں, تو اس کی پوری نگہبانی کی جائے اور یتیم کے مال پر کبھی نگاہ نہ ڈالیں, یتیم کے پیسوں کو کسی بہانے سے نہ کھائیں. اللہ نے فرمایا جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں یأکلون فی بطونہم نارا, وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں, وہ مال نہیں کھا رہے, وہ تو دراصل جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور یہ لوگ بہت جلد جہنم میں پہنچ جائیں گے جو یتیم کے مال کو کھاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا. اور جو بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کی جو رکھوالی کرتے ہیں, ان کی جو سرپرستی کرتے ہیں, ان کی بہت بڑے فضائل بھی ہیں اور ان کا غلط استعمال کرنے پر اتنی ہی بڑی وعیدیں بھی ہیں. لہٰذا جنت چاہتے ہیں تو ان یتیموں کی رکھوالی کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم دونوں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے. یعنی یتیم کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اس لیے کہ خود آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود یتیم ہے, یتیم بن کر پیدا ہوئے اور یتیموں کے حقوق کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. بہرحال یہ بھی ایک لمبا طویل عنوان ہے, بس سمجھنے والوں کے لیے بات کافی ہے کہ یتیم کے ساتھ جب احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے اور نبی کی جو ہے سفارش اور نبی کی شفاعت اس کے حق پر واجب ہو جاتی ہے. اس کے بعد یتیموں کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حساس مسئلہ, ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج کے ان حالات میں بہت ہی زیادہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے, میراث کے مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے, جو پراپرٹی ہو, جو وراثت میں پیسوں کی شکل میں, زمین کی شکل میں, جائیداد کی شکل میں ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں, دنیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے مکمل احکامات, میں آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا, نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. روزے کا حکم اس کی فرضیت کا قرآن میں آیا ہے لیکن روزے کے احکامات اللہ کے نبی نے بتلایا.
حج سے متعلق فرض کا حکم قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کے احکامات کب کیسے کس طرح ادا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میراث سے متعلق اللہ نے حکم بھی دیا اور میراث کی تقسیم خود خدا نے قرآن میں کر دیا، اس کی تفصیل کو بیان کر دیا۔ کوئی گوشہ کو اللہ نے نہیں چھوڑا کہ باپ کو کتنا ملتا ہے، ماں کو کتنا ملتا ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، بیٹیوں کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، سب کے حقوق کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، تفصیل سے بیان فرمایا، اور تفصیل سے بیان کر کے اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ میرے احکامات ہیں اور یہ میرا عدل ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو میرے اس عدل پر اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو میرے ان آرڈر اور حکم کے خلاف ورزی کرے میں اس کو ہمیشہ کی جہنم میں پھینک دوں گا۔ ہم نے تو اسے میراث کے مسئلے کو دنیا کا مسئلہ سمجھا ہے، نہیں، اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ اس کے متعلق دو تین باتیں میں ضرورت کے جو اس وقت کی ہے میں آپ کو کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، میراث سے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انتقال سے پہلے تقسیم کرنا یا ہے کہ انتقال کے بعد تقسیم کرنا۔ انتقال سے پہلے اگر کوئی پراپرٹی تقسیم اپنے بچوں پر کرتا ہے تو اس باپ کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ ذرا غور سے اس بات کو نوٹ کریں، انتقال سے پہلے اگر ماں باپ اپنے رضامندی کے ساتھ پراپرٹیز تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو انتقال سے پہلے کوئی اختیار ہے، کیونکہ دولت ان کی ہے، اس میں کوئی اجارہ اولاد کا نہیں چلتا، ماں باپ کا چلتا ہے، وہ چاہے جسے جتنا دے اس کو ان کا اختیار ہے۔ لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد جو پراپرٹی کا تقسیم کا انداز ہے وہ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب آپس کے مشورے سے ان کو اتنا دے دیا جائے، ان کو نہ دیا جائے، یہ جتنے مشورے ہوتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ماں باپ سے انتقال سے پہلے جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ماں باپ کی رضامندی پر موقوف ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر میراث تقسیم ہو رہی ہے تو وہ قرآن کے مطابق تقسیم ہوگی۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ انتقال سے پہلے 2 بچوں سے محبت ہوتی ہے، 4 بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بچے نافرمان ہیں، لہٰذا یہ میری دولت کو فلاں کے لیے میں وصیت کر کے مر رہا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وصیت صرف ایک ثلث حصے میں، 1/3 حصے ہی میں نافذ ہوتا ہے، چاہے وہ کروڑوں کے بارے میں وصیت کرے، لیکن شریعت نے جو ہے 1/3 حصے کے اندر ہی وصیت نافذ ہوتی ہے۔ 1/3 سے زیادہ اگر وصیت کیا ہے تو وہ بھی نافذ نہیں ہوتی، اس لیے کہ شریعت نے، قرآن نے اولاد کے حق کو مقدم رکھا ہے۔ بہرحال یہ باریک مسئلہ ہے، وہ جب بھی یہ مسئلہ ہے علماء سے رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کرے، یوں ہی سنائی تقسیم پر نہ جائے۔ تیسری بات، اکثر یہ شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ بیٹیوں کے حق کو محروم کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تجھے شادی کر دیے، جہیز میں دیے، فلاں دیے، اب کیا بھی نہیں، یہ صرف جو ہے مرد بچوں کا حق رہے گا، بیٹیوں کا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کی زمین میں سے ذرا سا بھی لے لے، کل قیامت کے دن اس آدمی کو 7 زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جیسے اللہ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اللہ ان لوگوں کو بھی زمین میں دھسا دے گا جو اپنے بہنوں کا حصہ جو ہے بغیر ان کی رضامندی کے ساتھ ان کے حقوق کو لے کر ان کی زمینوں پر اپنا دباؤ ڈال کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پاس بہت بڑی پکڑ ہے، میں اس لیے کھول کر کہہ رہا ہوں تاکہ کل قیامت کی وعید سے بچ جائے، کل قیامت کے دن دھسنے سے بچ جائے، کل قیامت کے عذاب سے بچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کے
زمین میں سے یا روپیوں میں سے حصہ لے لے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میراث سے محروم رکھے گا۔ اور جتنا حصہ کسی نے اپنے بہنوں کے حصے میں سے لے لیا، اللہ اپنے حصے کو توق بنا کر اس کے گردن میں ڈالیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اس نے اپنے بہنوں پہ ظلم کیا ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں کا، چاہے ان کو شادی کیے ہو، چاہے شادی کے وقت ان کو دیے ہو، وہ دوسری بات ہے، لیکن شریعت نے جو حق دیا ہے، کیا حق ہے؟ مرد کو جتنا، مطلب بیٹے کو جتنا حق ہے اس کا آدھا بیٹی کو ہے، بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، 3 لاکھ روپے ہے تو 2 لاکھ روپے بیٹے کو دیں گے، 1 لاکھ بیٹی کو، یعنی بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو، بیٹے کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو۔ یہ شریعت نے قرآن میں حق بیان کیا ہے، لہٰذا اسے تفصیلی احکامات ہے۔ بس سمجھنے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے مسائل آئے، علماء سے رجوع کر کر قرآن حدیث میں جو اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق تقسیم کریں، اس لیے کہ جتنی بھی زمین میں نے ہڑپ لیا ہے، سونا ہی تو مجھے 1 گز کی زمین کے اندر ہے، مجھے پورے زمین کے اندر خبر میں آرام کرنا نہیں ہے۔ 1 گز زمین پر میرا جو ہے جسم ڈال دیا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن میری زمین تنگ ہو جائے گی، قبر تنگ ہو جائے گی، اس وقت کوئی پوچھتاچ حال نہیں ہوگا۔ لہذا اس معاملے کے اندر سنجیدگی کے ساتھ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس سے رجوع کرے، ان سے معافی مانگے، ان کو رضامندی کر لے، ان کو کچھ دینے کی کوشش کرے اور آئندہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس سے متعلق سخت سے سخت وعید قرآن حدیث میں موجود ہے۔ تو بہرحال تقریباً 1.5 سے 2 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کن کن سے نکاح حرام ہے وہ تقریباً پوری تفصیل کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ کن کن سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح حرام ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے فوری بعد پھر جو ہے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ احکامات میاں بیوی کے اور اسی طرح مال کو صحیح خرچ کرنے سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت سے متعلق کہا کہ اگر تم وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بڑے بڑے برجوں کے اندر، اگر تم بڑے بڑے محل بھی بنا کر اندر چھپ جائے تو بڑے محل کے بنانے سے موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ بڑے محلات بنا کر بند دروازے میں رہنے کے باوجود موت تمہارے سے، تم موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، ہر حال میں موت آ کر رہے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، برابر وقت پر اس کی موت اس سے اچک لی جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے نماز اگر سفر میں چلے جائے تو مسافر ہوتا ہے تو مسافر کتنی نماز پڑھے، 4 کی بجائے 2 پڑھے، تو اللہ نے اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اسی طرح جنگ کے موقع پر نماز پڑھنا ہے تو جنگ کے موقع پر نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق اور 1 سے زیادہ نکاح کرنے سے متعلق احکامات کو بیان کر کے منافقین کے تذکرے کے ساتھ یہ پارہ ختم ہوتا ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا۔ منافقین کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان اور دل دونوں میں فرق ہوتا ہے، زبان الگ ہو دل الگ ہو، زبان ایک کہہ رہی ہے اور دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا، یعنی کافروں سے بھی بدتر منافقین کا درجہ ہوگا، کیونکہ کافر کھلم کھلم کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانوں گا، حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ تصدیق میں بھی ایک ہے، زبان میں بھی ایک ہے۔ لیکن بعض ایسے منافق ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن دل ان کا کفر کی طرف ہے، دل ان کا اسلام سے بیزار ہے، تو پھر یہ منافق ہے۔ ایسے منافقوں کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہوگا۔ تو اللہ نے کافروں کے
متعلق احکامات کو بیان فرمایا اس بارے کے آخر میں بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے کے آخر میں ایک جملہ اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ نے بڑے درد سے کہا ارے رب العالمین تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو رب کریم تم کو عذاب نہیں دے گا. کتنے پیار سے اللہ نے کہا. اگر عربی سمجھ میں آ جائے تو مزہ آتا ہے. اللہ نے کیا انداز سے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر. اللہ کو جو کوئی زیب نہیں دیتا کہ تم کو عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم اگر تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرے اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے وکان اللہ شاکرا علیما. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے کون شاکر ہے, کون اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کون اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو قرآن کے تمام مضامین پر صحیح معنوں میں علماء کی رہبری کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.